بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن مجید کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 سے 221 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن 217 کا ترجمہ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تکرار کر رہے ہیں، جو تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے یعنی جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا اور کفر کرنا اور مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی ایک غلطی کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو تم لوگ ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے جرائم کی لسٹ کتنی بڑی ہے۔ تو لہٰذا یہ بے وقوفی نہ کرنا کہ تم اپنوں کی ایک غلطی کو لے کر ایسا رویہ اختیار کر لو کہ تمہارے دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور تمہیں بدظن کر دیں اپنی جماعت کے بارے میں اور اپنے گروہ کے بارے میں۔ ہم نے اس کو تفصیل سے اس کا شان نزول بھی بیان کیا تھا۔ اشارہ کر دیں کہ ماہ رجب کے بالکل آخری ایام تھے، ماہ رجب حرام مہینہ ہے، تو رسول اللہ نے ایک جاسوسی وغیرہ کے لیے اور حالات پر نگاہ کرنے کے لیے مختلف گروہ بھیجتے رہتے تھے۔ ایک گروہ کو بھیجا ہوا تھا تو ان کی ملاقات ایک کفار کے قافلے سے ہو گئی، انہوں نے موقع مناسب دیکھا اور ان پہ حملہ کر کے ایک بندہ قتل کر دیا۔ چونکہ یہ لوگ مکہ والے بھی ان کے ساتھ یہی کرتے تھے،
انہوں نے بھی یہ کر دیا، لیکن چونکہ وہ رجب میں ہوا تو ایک طوفان پروپیگنڈا کھڑا کر دیا گیا کہ یہ کون سا دین ہے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں نیکی کرو تو یہ بڑے حرام مہینے، اور خود انہوں نے حرمت توڑ دی ہے۔ تو جو سادہ اور عوام الناس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک غلطی ہوگی اور تم اس پر اتنا اثر لے رہے ہو، جبکہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں ان کی تو جرائم کی پوری لسٹ ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات تمام زمانوں میں انسان کو وہ شعور اور پرکھنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہیں کہ کن حالات میں انسان کا ریئیکشن، رد عمل، بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ورنہ تو مکار لوگ اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے استعمال کر دیں گے، استعمال کر کے اپنے فائدے اٹھا لیں گے۔ اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، کیونکہ فتنہ ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں قتل کروا دے، لاکھوں لوگوں کو بے دین بنا دے، لہذا فتنہ انگیزی بڑا جرم ہے خون ریزی سے بھی۔ اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا ہم تمہیں مزید اگر بھول گئے ہو تو تعارف کروا دیں، یہ تو ہر چیز میں تمہاری مخالفت کریں گے، تب یہ خوش ہوں گے جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے۔ لہٰذا ان کی باتوں میں مت آؤ، ان کے پروپیگنڈے میں۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے۔ اگر تم دوبارہ چلے جاتے ہو کفر کی طرف تو پھر جو تم نے حالت اسلام میں اچھائیاں کی وہ بھی اللہ ضائع کر دے گا، کچھ نہیں دے گا تمہیں۔ اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو جن کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس آیت میں گویا ان کو تسلی دی گئی، دلاسا دیا گیا ایک طرح سے۔ کن الفاظ میں دیکھیے، اب یہ ان کے لیے بھی ظاہر ہے، اس زمانے کے لیے بھی ہے، اور آج بھی اور قیامت تک یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو انسان کے سامنے اس کے ایمان کی حقیقت کو لا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر ہم جاننا چاہیں کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، ایمان ایکچولی در حقیقت کیا چیز ہوتی ہے، چونکہ ایمان کی کئی ڈیفینیشن ہے۔ ایسے بھی لوگوں کو ایمان والا کہا جاتا ہے جن کی کوئی حرکت ایمان والوں والی نہیں ہوتی، صرف اور صرف ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی ہے کہ لوگ انہیں مومن کہتے ہیں، مثلا ان کے ہم مسلک انہیں مومن کہتے ہیں، باقیوں کو مومن نہیں کہتے۔ باقی اپنا کیا ہوا ان کا مومنوں والا کوئی کام نہیں۔ جہاں ان کو کوئی ایسا مفاد، کوئی ایسی لذت، کوئی ایسی تفریح، کوئی ایسا فائدہ نظر آئے کہ ایمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ان کے ایمان میں اتنی جان ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو روک لے۔ سب کچھ کر بھی لیتے ہیں پھر بھی مومن کے مومن باقی رہتے ہیں۔ تو یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو ہمارے سامنے ہماری یعنی اپنے آپ کو اینالائز انسان کر لیتا ہے اس آیت کی روشنی۔ آپ دیکھیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی۔ تیسری چیز وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں۔ تین چیزیں قرآن مجید
عجیب طریقے سے چیزوں کو بیان کرتا ہے. آپ توجہ فرمائیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی ان کا ایمان اتنا پاورفل تھا کہ اپنا وطن چھوڑ دیا انہوں نے، ایک اندیکھے مستقبل کی طرف چل پڑے، صرف اس لیے کہ جس رسول پر ایمان لائے تھے وہ کہہ رہا تھا چلو یہاں سے چل پڑے. پھر یہ کہ جب وطن چھوڑا تو رسول پہ نہیں احسان جتلائے کہ ہم نے آپ کی خاطر یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، بلکہ اس رسول نے جو مثلاً کام ذمہ لگائے کیے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ 3 صفات بتا کے اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات کرتا ہے. فرماتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہے. کیا مطلب؟ یعنی تم گھر بیٹھ کے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کن کو حق ہے اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے. غور کریں اس آیت میں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہے. یہی لوگ کون سے؟ ایمان، ہجرت، جہاد. یعنی تو انہوں نے دین اللہ کی خاطر کچھ کیا ہے، سیکریفائس کی ہے، قربانی کی ہے، کوشش کی ہے. یہ رائٹ فل ہے کہ امید رکھیں اللہ ان پہ رحمت کرے گا. ان کے مقابلے میں وہ قوم خود کچھ نہیں کرنا، کہو یہ حالات ہو گئے، کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا. یعنی یہ جملہ اپنی بے ایمانی اور کامچوری اور سستی اور غیر ذمہ داری کو چھپانے کے لیے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. قرآن تو اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتا. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ مثلا بہت سی آیات ہیں سورہ آل عمران میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی اللہ کی رحمت کی شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اپنے خطاب میں رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی وہ فرماتے ہیں کہ آیت کو دیکھو تو اللہ کہہ رہے یہ کام تم کرو تو میں رحم کروں گا، تم ذمہ داری یہ والی ادا کرو اور پھر میں تم پر رحم کروں گا. اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ جہاں پر ذمہ داری نہیں ہم ادا کرتے، کوئی کہے کیوں نہیں کر رہے، کہتے اللہ رحم کرے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. الٹ، فکری الٹ ہے قرآن کے برعکس. قرآن کے برعکس یعنی اللہ کے برعکس. وہ فرما رہے تو یہ کام کر، میں تجھ پہ رحمت کروں گا تاکہ تجھ پہ رحم کیا جائے. کہتے یا اللہ نہیں ہوتا ہم سے، تو رحم کر، تو ہے ہی غفور الرحیم. تضاد اللہ کے ساتھ، فکری تضاد. آپ دیکھیں یہ ایک کانسیپٹ ٹھیک ہو جانے سے کام چور لوگ اور غیر ذمہ دار لوگ کہ جو باہر میدان میں نکل کر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اپنے گھر کے کمرے میں ہی سارا دین ان کو عمل کرنے کے لیے مل جاتا ہے، وظائف کی شکل میں اور نوافل کی شکل میں، باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹینشن لینے کی، گرمی سردی برداشت کرنے کی. تو یہ ایک کانسیپٹ کی درستگی کافی ہے کہ یا تو وہ نکلے باہر اور یا اسے پتہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں. ابھی تو ایسی گمراہی ہے کہ اندر بیٹھے سمجھ رہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. ہم تو باہر کی آلودگیوں میں جاتے ہی نہیں، اتنا گندا ماحول ہے. سبحان اللہ. آپ رسول اللہ سے بھی سمجھدار ہو جو مکے جیسے گندے ماحول میں باہر جاتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ کفار کے مشرکین کے منہ لگتے تھے، اپنی توہین کرواتے تھے،
ان کو نہیں سمجھ تھی جتنی اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے. آپ اتنے نیک ہیں باہر ہی نہیں نکلتے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے نکلو. اب یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا. ابھی جہاد کا میننگ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ وہ ہے جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، جن کو باہر نکلنے کی کچھ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، صرف دعاؤں سے امید لگا کے بیٹھے کہ ہماری دعاؤں سے دنیا جو ہے، ہمارے امام آئیں گے ہماری دعاؤں سے صرف آئیں گے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، سارے کام چھوڑے ہوئے انہی کے لیے. تو یہ آیات قرآن میں جو ہم بار بار عرض کرتے رہتے ہیں، تدبر کا حکم دیا گیا ہے، غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے. انسان چونک جاتا ہے کہ میں کون سی وادی میں جی رہا ہوں، اور اللہ مجھے کون سی وادی کی سیر کروانا چاہتا ہے، اس کا تعارف کروانا چاہتا ہے، وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے. یہ فرما رہا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، باقیوں کو اپنا خود ذمہ وار ہیں. واللہ غفور الرحیم. اب یہاں پر دیکھیں اللہ غفور الرحیم کیسے ہوتا ہے. تم لوگ یہ کام کرو، اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، تب تم ان میں شامل ہوگے جن کو کہا جا سکتا ہے انہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے. اس لیے کہ میں ابھی روایت بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. امید رجا بالکل چپکی ہوئی ہے عمل سے، اس سے جدا ہے ہی نہیں. اور وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے مجھے امید ہے اور اس امید کے مطابق کر رہا کچھ نہیں ہے. مجھے امید ہے میں بہت زبردست فصل لوں گا، اپنے پورے علاقے میں سب سے بہترین فصل لوں گا میں جناب گندم کی یا جناب فلان. لوگوں نے بات سنی، انہوں نے کہا یار کوئی بہت ہی دن رات ایک کرنے والا کسان لگ رہا ہے. لیکن مہینہ ایک اس کی روٹین کا مشاہدہ کیا، پتہ لگا ہر وقت حکے پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، حکا چھکتا ہے اور پھڑے مارتا ہے. یوں میں نے گندم یوں کر دینی ہے، تو یوں میں نے فلان کر دینا، یہ کر دینا ہے. تو لوگ کہیں گے جب عمل یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہے گا مجھے اللہ سے بڑی اچھی امید ہے. کہیں گے بیوقوف آدمی، اللہ سے امید ہے تو کچھ کر بھی صحیح. بغیر کچھ کیے کہنا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی اس کی رحمت کی امید ہے. اور کچھ تو ایسے یعنی جہالت کی حدیں کراس کر گئے، بلکہ ہم کہیں گے شیطان ان کو وحی کرتا ہے تاکہ اس قسم کی باتیں لکھیں. ہم نے شاید پہلے بھی بیان کیا ہو. شاعر صاحب فرما رہے تھے کہ جو گناہ نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھتا ہے. آپ دیکھیں مکر کی اور برائی کو اچھا میک اپ کر کے پیش کرنے کا سٹائل. کہتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت پر اعتماد ہی اتنا ہے کہ میں گناہ کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اب مکر دیکھیں کرنے کا. اور جن کو بغیر سوچے سمجھے واہ واہ کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں سبحان، چونکہ پیکج بھی بڑا اچھا مل رہا ہوتا کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے. اور اس کا پیسہ کھا جا، اس سے قرضہ لیے واپس مت کرنا، اس سے کوئی ایگریمنٹ کیا پورا مت کرنا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تجھے امید ہی نہیں ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا، تیرا جرم بڑا ہے، اللہ کی رحمت چھوٹی ہے. ایسے مکر کرتے ہیں لوگ. تو اس نے مجھے اس کا شعر ابھی یاد نہیں ہے، شعر کا لب لباب یہ تھا کہ جو گناہ نہیں کرتے یہ اصل میں اللہ کی رحمت کے بارے میں بدگمان ہے. مجھے دیکھو، کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ میرا خالق اس کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی، لہٰذا میں گناہ کر لیتا ہوں. اللہ کی تیری تجھ پہ اعتماد کر کے گناہ کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں ہیرا پھیری، تحریف. دو لفظوں کے میننگ بیان کرنا چاہوں گا. ایک جو ہے وہ ہاجرو اور ایک جاہد. ہاجرو جس سے ہجرت بھی ہے
اس کا میننگ سن لیں چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا اصل میننگ ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، الگ ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، دوری اختیار کر لینا۔ ایک بات یاد رکھیں اچھی طرح قرآن مجید کے سمجھنے کے اعتبار سے، کیونکہ فتنہ گر لوگ عوام الناس کو قرآن مجید کے بارے میں کنفیوژن کا شکار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مکر ان کے پاس شیطانی مکر ہوتے ہیں۔ ایک بندہ سادہ عام آدمی کہ جس کو شوق پیدا ہوا قرآن پڑھنے کا، ایسا زہریلا تیر ماریں گے شیطانی زہر سے، یعنی اس میں ڈپ کیا ہوا تیر، کہ بیچارہ توبہ کر لے گا آئندہ قرآن کی طرف جانے سے۔ لہٰذا ایک بہت اہم چیز جو پتہ ہونی چاہیے وہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ لفظ ہے حجرہ، ہا جیم اور را۔ اس کا ایک بنیادی میننگ ہے، اور وہ میننگ کیا ہے؟ اردو میں اس کو یہ اس طرح لکھا گیا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، الگ ہو جانا، جدا کر دینا، قطع تعلق کر لینا، یہ اس کا ایکچوئل میننگ ہے۔ اب یہ آگے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ جدائی، ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، یہ جدائی زبانی بھی ہو سکتی ہے، کہ مثلا میں آپ سے کہوں کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ عربی زبان میں کیا کہلائے گی؟ چھوڑ دیا، قطع تعلق کر دی۔ یا قلبی ہو، زبان سے نہ کہوں، دل سے مثلا کسی کو دور کر دو، اس سے محبت ختم ہو جائے، اس سے بیزاری ہو جائے، دل دور ہو جائے، یہ بھی ایک میننگ ہے۔ یا بدنی ہو، بدن سے، یعنی ہمسایہ تھا، میں گھر ہی تبدیل کر لوں کہ اس سے جان چھوٹے، بدنی طور پر دور ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ یار میری کسی اور برانچ میں ٹرانسفر کر دو، اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ سب ہجرتیں ہیں، ایکچوئل میننگ جو ہے وہ موجود ہے ان سب چیزوں میں، زبانی، قلبی اور بدنی۔ جبکہ ہم جب ہجرت کا لفظ سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو میننگ آتا ہے وہ ہے جو زیادہ تر ہم نے سنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مکہ سے مدینہ ہجرت، یا مکہ سے حبشہ ہجرت، میننگ وہی ہے۔ اب یہ ہجرت جو ہے یہ خدا کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ڈالر اور پاؤنڈ کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، کسی عشق و محبت کی خاطر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ مثلا جا رہا ہو مکہ سے مدینہ خدا اور رسول کی خاطر، ہجرت کر رہا ہے، مہاجر ہے، اور ایک بندہ فرض کرے جا رہا ہو مکہ سے مدینہ تاکہ جاسوسی کر کے مکے میں رپورٹیں دے، ہجرت کر رہی ہے، لیکن یہ کجا اور وہ کجا، ظاہر ایک ہی ہے، لفظ بھی ایک ہی ہے۔ اسی طرح وہ باتیں کہ جنہیں ترک کر دینا چاہیے، ان باتوں کو بھی عربی زبان میں حاجرات کہا جاتا ہے، حاجرات۔ ویسے حاجرات حاجرہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، حاجرات
یہ استعمالات میں آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں؟ یہ استعمالات آپ کو بتا رہا ہوں جو عربوں نے استعمال کیا ہے جس میننگ میں، نہ کہ اپنے پاس سے گھڑ کے کوئی نیا بتا دوں کوئی نکتہ بنانے کے لیے۔ اور یہ عربی لغات میں موجود ہے۔ ہم نے آپ کو ایک ڈکشنری بتائی تھی المفردات، جس کی ایک اپلیکیشن بھی یہاں پر اردو ٹرانسلیشن والی اپلیکیشن بھی انٹروڈیوس کی گئی تھی۔ آپ خدا جانے کون استعمال کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ آپ جب وہاں پہ دیکھیں گے آپ کو یہ عربوں کے اس لفظ کو کس میننگ میں استعمال کیا ہے۔ یاد رکھیں جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ بیسک میننگ ایک ہی ہوتا ہے، پھر اس کے استعمالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اب ایک جملے میں جب ایک لفظ آیا، ایک آیت میں جب ایک لفظ آیا ہے، تو اس جملے میں اس کا استعمال بتا دیتا ہے کہ یہ میننگ کون سا میننگ ہے، تھوڑا سا غور کرنے سے، مگر یہ کہ بندہ بے ایمانی پہ اتر آئے۔ میں جناب سٹیج پر ایک شعر کو دعوت دینے لگا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا جائے گا؟ چڑیا گھر سے منگایا شعر؟ کیا ذہن میں جائے گا؟ اگر یہ میں جملہ بولوں کہ آج کے درس میں آپ کو میں نے ایک شعر سے انٹروڈیوس کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس شعر کو میں سٹیج پہ بلانے لگا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے ذہن میں چلا جائے، لیکن بڑوں کے ذہن میں کیا جائے گا؟ کوئی بہادر آدمی جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے۔ یہ کامن ہے ہر زبان، اور کچھ بچپن میں جوکس بھی بن جاتے تھے۔ وہ جب شعر کے نعرے لگ رہے ہوتے تو کہتا تھا فلان دوست مثلا فلان شخص شعر ہے، بس دم لگانے کی دیر ہے۔ تو حقیقت اور مجاز کو مکس اپ کر دیتے تھے کہ شعر ہے۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ ید اللہ کے بارے میں اور وجہ اللہ کے بارے میں، جن کو بعض لوگوں نے غلط جگہ سے وہ ویڈیو کاٹ کے، یہی والا ویڈیو کاٹ کے اور ایک الزام تراشی کر دی کہ اس مولوی نے انکار کر دیا ہے کہ اہل بیت ید اللہ نہیں ہے، وجہ اللہ نہیں ہے، جبکہ وہ پوری بات جو کی تھی وہ اس بے ایمان نے بتائی نہیں، پی گیا، ایک جگہ سے کاٹ کر ویڈیو کو الگ کر دیا۔ ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اجزاء پر مشتمل ہے۔ چونکہ جب ایک عوام الناس ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب آپ کہتے ہیں ہاتھ، تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کے ذہن میں جز آتا ہے بدن کا، چونکہ اسی سے آشنا ہے۔ وہ انسان ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کا کان ہے۔ اب یہ حقیقت اور مجاز میں مکس کر کے لوگوں کو نتیجہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے ٹکڑوں میں علی کو اللہ مان لیا ہے، تو پھر پورا علی کو اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اور وہ لوگ بے وقوف دین سے خروج پر نعرے لگاتے ہیں۔ جہالت پلس عقیدت، جہالت پلس محبت۔ اب یہ جو ید اللہ مثلا کہا جائے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اجزاء پر مشتمل ہے اور ایک جز کا نام علی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور رولا پڑ جائے گا کہ بالآخر ہاتھ ہیں یا آنکھ ہے، اور آنکھ ہے یا کان ہے، اور کان ہے یا زبان ہے، اور زبان ہے یا چہرہ ہے؟ کیا کریں گے؟ یہ ان الفاظ کے حقیقی معانی نہیں مراد ہوتے، مجازی معنی مراد ہوتے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ اے رسول آپ سے بیعت کر رہے تھے، یقیناً وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔
اس ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اس ہاتھ سے وہی مراد ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ کام اگرچہ ہوا دوسرے شہر میں لیکن ہمیں پتہ ہے تیرا ہاتھ ہے اس میں. یہ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ایکچولی یہ ہاتھ مراد ہے؟ نہ، تیرا عمل دخل ہے اس میں، تو نے رول پلے کیا اس میں، تو نے کردار ادا کیا اس میں. جو لوگ ایک تو ویسے قرآن کو اتنا ڈرا دیا قرآن سے لوگوں کو کہ ایک ویسے نزدیک نہیں جاتے، اور اگر کوئی بھولا چوکا چلا بھی جائے تو پھر اس سے کہتے ہیں کہ اچھا کچھ آیتیں ڈھونڈ کے رکھی ہوتی ہیں ڈرانے کے لیے، اچھا پھر اس آیت کا میننگ بتا دے. بیچارہ تھوڑا سا، چونکہ اس کو نہ دیگر آیات کا پتہ ہے، نیا نیا اس وادی میں داخل ہوا ہے، اور یہ مکر کا چیمپئن اس کو قرآن سے دور بھگانے کے لیے ایک ایسی آیت لے کر آتا کہ اس کا تو کیا میننگ کرے گا، اس کا چل میننگ بتا، اللہ نور السماوات والارض، اس کا میننگ بتا. اس کو کیا پتا، اس کو تو ایکچولی یہ نہیں پتا کہ نور سے کیا مراد ہے. نور سے مراد لائٹ ہے، اللہ تعالیٰ لائٹ ہے. وہ اس وادی میں نیا نیا ہے، یہ شیطان کا چیلا اسے اس وادی سے ہانک دیتا ہے، بھاگ جا یہاں سے، نکل جا. جس وادی میں اللہ رسول اہل بیت بلا رہے ہیں، آؤ آؤ اس کے اندر آؤ، اندر آؤ، اس کے ماحول سے آشنا ہو، یہ آگے کھڑے ہوئے ہیں ڈراؤنے ماسک پہن کر کہ نکلو ورنہ یہاں پہ تم گمراہ ہو جاؤ گے آ کر. اب دیکھیں ہجرت کے لفظ سے، حجرات سے ایک لفظ کا میننگ کیا بنا؟ عربوں نے استعمال کیا حاجرات، یعنی ایسی باتیں جن سے دوری اختیار کرنی چاہیے، جنہیں ترک کر دینا چاہیے، جنہیں نہیں کرنا چاہیے. اور یہی لفظ ہے وہ کہ جو مثلاً بعض روایات کے مطابق رسول اللہ کے بارے میں بولا گیا، جب قلم اور دوات مانگی تھی تو کہا گیا ان الرجل لیہجر، ان الرجل لیہجر. یہ یہجر وہی ہجرت والا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو بندہ یہ ہجرت کر رہا ہے، وہاں پہ یہجر سے کیا مراد ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، یعنی نعوذ باللہ لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، مطلب دماغ متاثر ہو گیا بیماری کی وجہ سے تو ان کو پتہ نہیں چلا، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا، بیماری زیادہ ہو گئی ہے، دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا. اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور لفظ جو قرآن میں آیا ہے جس کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے آپ کو، وہ ہے مہجور. حاجر ترک کرنے والا، دور ہونے والا، اور مہجور جسے ترک کر دیا جائے، جس سے دوری اختیار کر لی جائے. یہاں پر ایک ٹیکنیکل بات ہے جو شاید بہت پہلے کبھی میں نے بیان کی ہو آپ کی خدمت میں، اس کو ذرا اچھی طرح سن لیجیے. یہ ہا، جیم اور را، اس سے عرب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے حجار. حجار ایک حق والے سے حجار ہوتا ہے، وہ حجارہ پتھروں کو کہتے ہیں حجر سے. یہ ہا دوسرا ہے. یہاں پہ ذرا دیکھ لیجئے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ مہجور کہاں پر آیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے. اور رسول خدا کے حضور میں کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا ڈالا تھا. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اس آیت کی تصویر میں آپ کو ذرا واضح کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اتخذوا
اتخاذ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز پہ جم جانا، پکا ہو جانا۔ کس بات پہ پکے ہو گئے تھے میری قوم والے؟ کہ قرآن کے نزدیک نہیں جانا۔ اب آپ کہیں گے قرآن کے نزدیک تو ہیں، ہر گھر میں قرآن ہے، کہیں نظر آ جائے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، چھومتے ہیں، بڑی عقیدت ہے۔ اب آپ اس مہجور کا جو ایکچول تصویر ہے، ایکچول میننگ ہے، وہ آپ کو بتانے لگے۔ دیکھیے، عرب کیا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ وغیرہ چراتے تھے، تو بعض اوقات بعض جانور جو ہوتے تھے وہ ذرا موڈ کے زیادہ اچھے نہیں ہوتے تھے، دور بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ مثلا گھوڑے کو اگر آزاد چھوڑا ہے کہ چلو یہاں پہ چر لے، پتہ چلا گھوڑا صاحب 1 کلومیٹر دور چلے گئے، اب سفر کے لیے جانا ہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہے گھوڑا کدھر چلا گیا۔ آرام سے بندہ بیٹھا ہے درخت کے نیچے، تو بھیڑوں کو بھئی چلو چر لو تم، پتہ چلا 2 بھیڑیں جو ہیں وہ کہاں کی کہاں چلی گئی۔ گدھے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے عرب ایک کام کرتے تھے، اور وہ کام کیا تھا؟ ایک رسی لیتے تھے اور اس رسی کو اس جانور کے ایک سرا اس کی ٹانگ باندھتے تھے اور دوسرے سے اس کا سینگ باندھ دیتے تھے۔ آپ کو ابھی بھی دیہاتوں میں یہاں پر بھی یہ سین دیکھنے میں مل جائے گا، بعض دفعہ فرنٹ کے 2 پاؤں باندھے ہوتے ہیں جی، تو جب اس کو اس طرح باندھا جاتا ہے جانور کو، تو وہ آزادانہ حرکت نہیں کر سکتا، موومنٹ نہیں کر سکتا، بھاگنا چاہتا ہے لیکن بھاگ تو عجیب بے ہنگم سی چال چلتا ہے۔ غور سے سنیے گا، تو وہ رسی کے جو جانور کی، حیوان کی حرکت کو کنٹرول میں لے آتی ہے، اس کی آزادانہ حرکت اسے نہیں کرنے دیتی، رکاوٹ بن جاتی ہے، اس رسی کو عرب کہتے ہیں حجار۔ اور وہ جانور جس کو وہ رسی ڈال کے چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں مہجور۔ اب ذرا آپ تصویر دیکھیں قرآن کی، قرآن مجید سے دور نہیں ہوئے اس معنی میں، وہ قرآن جہاں نظر ہے بھاگ جو یہاں سے، نا سینے سے لگاتا ہے، لیکن قرآن مجید جدھر لے کر جانا چاہتا ہے، جو گائیڈنس دینا چاہتا ہے، ہر فرقے اور مسلک والوں نے اپنے اپنے افکار اور عقائد کی رسیاں ڈال کر قرآن کی موومنٹ کو کنٹرول کر لیا۔ یعنی قرآن آزادانہ موو نہیں کر سکتا۔ جو آیت بات کر رہی ہے، کہیں گے نہ ہمارے بزرگ اتنے جن کو قرآن بہت آتا تھا، تیرے جیسے 1000 بھی ہو تو ان کی جوتی جیسے بھی نہیں ہے، ان کو آتا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے رسی۔ حالانکہ جو بھی بندہ انصاف سے اپنے دماغ کو خالی کر کے توجہ سے صحیح طرح سے آیت کو دیکھے گا، اس کے اندر سے آواز آئے گی یار یہ بات تو کچھ اور ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن اس کو ایسی دھونس مولانا صاحب کی طرف سے دی جائے گی کہ بیچارہ ڈر جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مہجوریت قرآن۔ نہ کہ قرآن سے دور ہو گئے، دور نہیں، اگر دور ہو گئے ہوتے پھر ڈر رہے ہوتے قرآن کدھر چلا گیا، یہ والی مہجوریت ہے کہ اس طرح باندھ دو اپنی اپنی رسیوں سے اس قرآن کو کہ جو یہ آزادانہ موومنٹ کرنا چاہتا ہے اور تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے وہ نہ کر سکے۔ اتنے سو کالڈ علمی رسے ڈال دو اس کو کہ یہ ایک مبہم قسم کی چیز جس کی موومنٹ بھی، آپ وہ رسی والے جانور کو اگر حرکت کرتا دیکھیں نا، آپ کو وہ لگے گا بھی عجیب سا بے ہنگم سی چال۔ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن مجید کی 20 میننگ ہے، یہ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں بے ہنگم، دیکھو چل رہا کیسے، اس تو ڈھنگ کی سیدھی بات ہی، اس کو تو ڈھنگ سے چلنا ہی نہیں آتا، اس کی تو چال ہی بڑی مشکوک قسم کی ہے، جبکہ رسی خود ڈالی ہوئی ہے اس کو۔
اپنے افکار. تو یہ سارے میننگ نکلے کہاں سے؟ ہجرت سے. مہاجر اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی جگہ سے کسی شخص سے مثلا دوری اختیار کر لے. ہم نے عرض کیا زبانی بھی ہو سکتی ہے, دل سے بھی, دل کی دوری بھی ہو سکتی ہے, اور مکان کی دوری بھی, جگہ کی دوری بھی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ اگر ہم اس مہجوریت کا معنی ذہن میں رکھتے ہوئے تو ہم اگر کریں تو اس طرح بات بنے گی کہ رسول اللہ سے فریاد کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کریم کو اپنے خود ساختہ اعتقادات, خیالات, رسومات, روایات, قوانین, تفاسیر کی رسیوں سے جکڑ کر مہجور بنا رکھا تھا. چل ہی نہیں سکتا تھا صحیح طرح. جس کا دل کرتا تھا پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیتا تھا. حالانکہ اللہ نے بھیجا تھا اس کو پوری انسانیت کو لیڈ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا رسی ڈالو اس کو, ورنہ ہمارا کیا بنے گا. انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا نہیں تھا, سینوں سے لگا رکھا تھا, لیکن اس کی ساری آزادیاں سلب کر رکھی تھی اور اسے اتنا ہی چلنے کی اجازت دے دی جاتی تھی جتنی ان کے خود ساختہ مذہب و شریعت کی رسی مناسب سمجھتی تھی. ٹھیک ہے نا, اتنا ہی کر. یعنی یہ قرآن کے تابع نہیں تھے, قرآن ان کے تابع تھا. نہج البلاغہ خطبے میں بھی ہے کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امامہم, گویا کہ یہ لوگ کتاب کے امام ہیں, کتاب ان کی امام نہیں. کہتے ادھر آؤ. یہ ایکچولی قرآن مجید کی مہجوریت کی شکل بنتی ہے اگر دقت سے لفظ مہجور کا معنی دیکھا جائے تو, اور یہ کہیں سے گھڑا ہوا معنی نہیں بلکہ وہ معنی کہ جو عربوں کے لیے بالکل ہر روز وہ دیکھتے تھے کہ مہجور کیا چیز ہوتی ہے. وہ جانور جس کی حرکت کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ٹانگ اور سینگ یا 2 ٹانگیں مثلا ان کو باندھ دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور دوسرا لفظ تھا جہاد. صرف مختصر اشارہ کر دوں, دیکھیں جہاد سے ہمارے ذہنوں میں پہلا جو میننگ آتا ہے وہ جنگ کا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگرچہ جنگ شامل ہے لیکن جو جنگ ہے اسلحے سے لڑی جاتی ہے جس میں قتل ہو جاتے ہیں لوگ, قتل کر دیتے ہیں دوسروں کو, دشمنوں کو, اس کے لیے عربی زبان نے اور قرآن مجید نے خود قتال کا لفظ استعمال کیا. قتال کتب, اوپر گزر گئی آیت کچھ عرصہ پہلے, کتب علیکم القتال, تم پر قتال فرض کیا گیا. وہاں پہ نہیں کہا کتب علیکم الجہاد. جہاد عمومی ہے اور جہد یا جہد اس سے بنا ہے, جیم ہا اور دال سے. مجاہد, جہاد, مجاہدت. جیم ہے, دال کا معنی ہے سخت کوشش, کوشش کرنا. آیت کا معنی کیا ہوگا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا, یعنی کوششیں کی اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ. اب یہ کوشش کا جو لفظ استعمال ہوا اس نے ہمیں کیا بتایا کہ صرف جنگ کی بات نہیں کر رہا اللہ, کہ جب جنگ آئے تو اس وقت تو مجاہد بن جاؤ اور پھر جب واپس آؤ روٹین لائف میں تو مردار بن جاؤ, پھر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. صرف دین کا دفاع جا کر بارڈر پہ کرنا, واپس آؤ تو چاہے خود دین کو رون دو, موج مستیاں کرو, انجوائے کرو. نہ, یہ قرآن تصویر بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے,
جس جگہ پر بھی ہیں، جس ماحول میں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جتنی صلاحیت ہے، خدا کے لیے کوشش کرنے والے، خدا کی فی سبیل اللہ۔ تو آپ دیکھیں یہ آیت آپ کو رسول اللہ اور ان کی جماعت کی کیا پکچر دکھا رہی ہے؟ ایک تحریک، ایک موومنٹ، کہ جن کو کہا ہی جا رہا ہے کہ تمہاری زندگیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تم ایمان لاؤ، ہر وہ چیز جس کو چھوڑنے کا دین کی تقویت تقاضا کرے اسے چھوڑ دو، یہ ہجرت ہے۔ اگر دین کہے مکہ چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ، چلے جاؤ، نفع نقصان نہ دیکھو، دنیاوی نفع نقصان۔ اگر اللہ کا نبی کہے مدینہ چلے جاؤ، یثرب چلے جاؤ، مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ تمہاری بیوی نہیں جانا چاہ رہی، مت جائے، چھوڑ دو اس کو۔ تمہارا بچہ نہیں جانا چاہ رہا، بچہ بہت اچھا لگتا ہے، چھوڑ دو اس کو، چلے جاؤ۔ تمہاری دکان بڑی اچھی چل رہی تھی، ابھی تو مہینہ پہلے تو افتتاح ہوا تھا اور بڑی اب ذرا بکنا شکنا شروع ہوا تھا، چلے جاؤ مثلا، اگر دین یہ تقاضا کر رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ مثلا کتنا موضوع ڈسکس ہوتا ہے، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر لیں۔ ایمان، ہجرت، جہاد۔ جہاد یعنی کوشش۔ یہ تین صفات رکھنے والے اللہ ان کو ڈگری دے رہا ہے کہ تم لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تبھی تو کر رہے ہیں۔ اور جو کر کچھ رہا نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے امید ہی امید ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا، دائمی رحمتوں والا ہے، لیکن جو اس نے خود بتایا اس کے مطابق، نہ کہ تم اس کا الٹ بتا کر اور کہو وہ غفور الرحیم ہے۔ اب آپ کی خدمت میں روایات بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ تفسیر کوثر میں انہوں نے 2 روایات لے کر آئی ہیں، شاید پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ یہ اصول کافی کی روایات ہے۔ سنیے گا، پہلی روایت اور دوسری روایت دونوں جو ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں۔ اب ذرا سنتے جائیں، آیت کو ذہن میں رکھیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ آیت کو ذہن میں رکھیں اور امام کے فرمان ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ کتنا دونوں چیزیں ایک ہی بات ہے، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان جب دیکھتا ہے تو پھر وہ چیزیں بھی انسان کو مشکوک لگتی ہیں جو ائمہ کے نام پہ غلط بولی گئی، کہ ایک دفعہ امام وہی بات کر رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اصل چیز، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں یا کسی تقریر میں سنیں کہ امام بالکل اس کے الٹ بات کر کے چھٹی دے رہے ہو کہ تم ہو تو ہمارے نا، پرواہ کوئی نہ کرو۔ یہ اصل میں یہ ہمارا ہونے میں بھی بہت بڑی گیم ہو جاتی ہے۔ لا یکون المؤمن مؤمنا، نہیں ہوتا مومن مومن، یعنی نہیں بنتا مومن مومن حتی، جب تک کہ یکون خائفا راجیا، جب تک کہ اس میں 2 صفات نہ ہو۔ نمبر 1 خائفا، خوف ہو۔ نمبر 2 راجیا، امیدوار ہو۔ اتنا کلیئر ہے۔ یہ 2 صفات مومن میں ہوتی ہیں۔ ڈر، ادھر تو مومنوں کو ڈر ہی نکال دیا قیامت کا، بجائے یہ کہ مومن ڈرے، وہ فرشتے اس کے سامنے ڈر رہے ہیں، قبر میں آ کے کانپ رہے ہیں کہ میں نے جناب مولا علی کا نام لیا، فرشتے کانپنا شروع ہو، بقول آج کل کے کانپے ٹانک رہی ہیں۔ صحیح، اس طرح کے بےہودہ قسم کے اللہ کے ملائکہ کے بارے میں باتیں کرتے، جھوٹی امیدیں اور آرزویں دلانے کی۔
امام قرآن کیا کہہ رہے ہیں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ مومن اس وقت تک مومن بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ دو صفات اس کے اندر نہ ہو، خائفاً راجیاً، خوف بھی ہو امید بھی ہو۔ اب دیکھیں گھر تک چھوڑ کے آتے پوری بات کلیئر کرتے، وَلَا يَكُونَ خَائِفًا راجیاً، اور تب تک خائف بھی نہیں ہو سکتا راجی بھی نہیں ہو سکتا، تاکہ کوئی یہاں تک بات اگر چپ کر تو اپنی مرضی کی نہ خوف و رجا بنا لے۔ خوف و رجا کو بھی کلیئر کر دیا، اس وقت تک نہ خائفاً ہو سکتا ہے نہ راجیاً، حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، جب تک کہ جس چیز سے خوف رکھتا ہے اور جس کی امید رکھتا ہے اس کے لیے عمل نہ کرے۔ تو نے گندم کی فصل لینی ہے تو حقہ چھوڑ اور محنت کر، بیٹھ کے حقہ پی پی کے اور بڑھ کے مارنے سے تو گندم کی فصل نہیں ہوگی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل نیچرل بات ہے۔ آپ کسی بچے سے پوچھیں آپ کے میٹرک ایگزام کب ہے؟ جی انشاءاللہ یہ 2 مہینے کے بعد ہونے والے ہیں۔ تو بیٹا آپ کو کیا امید ہے؟ انشاءاللہ انکل بورڈ ٹاپ کروں گا۔ آپ اس کو جانتے نہیں بچے کو، آپ سمجھو بڑا کوئی یار یہ تو لائق بچہ، لیکن آپ دیکھیں یہ لائق بچہ جو ہے گیم میں گھسا رہتا ہے، ہر وقت پب جی کھیلتا رہتا ہے مثلا، اور آوارہ گردی کرتا ہے، ٹائم ویسٹ کرتا ہے، کتاب کھول کے نہیں دیکھتا۔ جب آپ اس کا عمل دیکھیں گے آپ کہیں گے جھوٹا مکار ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ اسے امید ہے۔ چونکہ امید کب ہوتی ہے، کس کو امید ہوتی ہے؟ دیکھیں کسی کو امید ہے نا میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ جانا ہے، تو اسے پتہ ہے اس کا ایک طریقہ ہے، نیچے بیٹھ کے میں جا رہا ہوں چوٹی پر، میں جا رہا ہوں چوٹی پر، نہیں پہنچتا کوئی۔ اللہ پر میرا توکل ہے، وہ چوٹیوں پہ پہنچانے والا، اور بھائی اس کا طریقہ بتا، تجھے عقل دی ہے، اوپر چڑھ جاتا۔ یہ اتنا بڑا گھپلا ہوا ہے دین اسلام میں، عوام الناس کی فکر کو تباہ کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ کام نہیں کرنا وہاں پہ کو اللہ کرے گا، جہاں پہ کام نہیں کرنا امام تشریف لائیں گے تو کریں گے۔ تم کس لیے آئے ہو؟ امام کے آنے میں تو رکاوٹ یہی ہے کہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں، دین کے لیے حرکت کر کے باہر نکل کے راضی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی کمٹمنٹ کوئی تعہد اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ بہت ساروں کو دین یاد ہی اس وقت جب کہیں دنیا کا کام پھنس جاتا ہے تو اوئے ہوئے ہوئے اب دعائیں مانگو، اب جناب نوافل ادا کرو، اب جناب 1,00,000 بار درود شریف گھر میں پڑھاؤ، یہ سارا کیوں کر دین کی خدمت کرو؟ نہیں وہ ہمارا ایک کام پھنسا ہوا ہے نا، میرے میاں کی ٹرانسفر ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی، تو اس لیے درود شریف 1,00,000 دفعہ پڑھا رہے، ایک ٹول دنیا کی خواہشات پوری کرنے کا۔ اسی سے پوچھو اچھا دین نے بھی کوئی ہدف آپ کو دیا ہوا ہے؟ کوئی ہدف نہیں، اور وہ لگا دیا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ وہ چوسنے میں کچھ رسومات دے دی ہیں کہ بندہ خوش، جیسے قرآن دیا ہوا ہے نا کہ بندہ خوش رہے کہ ہے صحیح قرآن، میں تلاوت نہیں کرتا، ہم کوئی کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بھی تو تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھو ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ دین نہیں ہے تمہارا، کوئی وکھرا قسم کا اسلام ہے۔ یعنی دین کے نام پہ کچھ چیزیں دی ہیں تاکہ کھلونوں سے کھیلتا رہے، ایکچوئل چیز کو پتہ ہی نہیں چلے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہم اسے کمپلیٹ کریں، کتنا کلیئر کہہ رہے ہیں؟ لا یکون خائفاً راجیاً، نہیں ہو سکتا خوف زدہ اور امیدوار نہیں ہو سکتا، حتیٰ جب تک کہ یکون عاملاً، جب تک کہ عمل نہ کرے، لما یخاف و یرجو، جس سے ڈرتا ہے اور جس کی امید ہے اس کے لیے عمل نہ کرے، تب تک کوئی کہے مجھے بڑی امید ہے، جھوٹ بولتا۔ اور دوسری روایت، اور ہم آج یہی آیت ہی کر پائیں گے لیکن چونکہ مطلب بہت اہم تھا لہٰذا ہم نے یہ ٹائم لگایا اس میں۔ یہ دوسری جو روایت ہے یہ بھی الکافی کی روایت ہے، ایک پورا باب ہے کتاب الایمان والکفر میں،
اس کا نام ہی ہے باب الخوف والرجاء، یعنی خوف اور امید کا باب۔ کافی میں یعنی اصول کافی میں منقول ہے، یعنی روایت ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے چاہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں امید ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیں امید ہے اللہ میں بخش دے گا، ہمیں امید ہے ہماری سفارش ہو جائے گی۔ آپ کے چاہنے والے، امام سے سوال کیا گیا، امام کا تسلی بخش جواب، کسی خطیب کا جواب نہیں، بلکہ کس کا؟ جس نے عوام کو خوش کرنا ہوتا ہے کہ میرے ووٹ نہ ٹوٹ جائے، میری آڈینس نہ کم ہو جائے میری سخت بات کی وجہ سے۔ امام کا جواب سٹارٹ یہاں سے کیا، فرمایا کذب، یہ لوگ جھوٹ بولتے، لیسوا لنا بموال، وہ ہمارے چاہنے والے ہیں ہی نہیں۔ پتہ ہی صاف کر دی، ہمارے چاہنے والے گناہ کرتے کہتے ہیں کہ ہم نے بخشا جانا ہے، ہمیں امید ہے، جھوٹ بولتے۔ پہلی ڈگری کیا دی؟ جھوٹ بولتے۔ پھر واضح بھی کر دیا لیسوا لنا بموال، ہمارے سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر کون ہے؟ خود ہی وضاحت فرما، قوم، ایسی ایک قوم ہے یہ ترجحت بہم الامانی، یہ وہ ہے جنہیں آرزوؤں نے آ لیا ہے، یعنی آرزوؤں نے ان کا منہ کسی اور طرف کر دیا۔ ترجحت کا جو لفظ ہے یہ ترجیح سے ہے، جس لفظ سے آپ آشنا ہے وہ ترجیح جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ترجیح کیا ہوتی ہے؟ مثلا دو سائڈیں ہیں، یا 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 10 راستے ہیں، آپ ایک کو ترجیح دیں باقیوں پر اور کہیں میں ادھر جاؤں گا۔ قوم ترجحت بہم الامانی، آرزوؤں نے ان کو ترجیح دلوا دی ہے ان باتوں کی، اصل چیز چھوڑ دی ہے، اپنی طرف جھکا لیا ہے آرزوؤں نے۔ یعنی ان کی آرزو تھی کہ ہم دنیا میں بھی جو مرضی کرتے رہیں اور ہماری سفارش ہو جائے، ہم بخشے جائیں، اس آرزو نے ان کا رخ غلط سائڈ پہ کر دی، ادھر چل پڑے۔ یہ وہ ہیں جنہیں آرزو نے آ لیا ہے۔ پھر فرمایا من رجا شیئا عمل لہ، جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ یہ کتنا سمپل ہے۔ تو یہ جھوٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں جو اللہ نے رسول منع کیا جن چیزوں سے، وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ آرزوؤں نے ان کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تجھے امید ہے 33 نمبر لے کر پاس ہونے کی، تو 33 والی محنت تو کر۔ 50% لینا چاہتا ہے پھر اتنی محنت کر، ٹاپ کرنا چاہتا ہے تو اتنی محنت کر، پتہ تو چلے کہ تو کیسا ہے۔ ادھر کام میں ہلنے کو تیار نہیں، آرزو ہے جوار پنج تن پاک میں ہمیں مقام عطا فرما، یعنی ٹاپ۔ تو بھائی کچھ تو محنتی بھی نظر آؤ، پھر پتہ چلے بھائی دین، اس کے ایمان نے اس کو حرکت میں لے آیا ہے، موومنٹ میں لے آیا ہے، یہ تو فکر میں رہتا ہے نا۔ پروردگار ہم سب کو جوار پانچ تن پاک میں جگہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں دعا نہیں مانگ رہا، یہ دعا کی ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ البتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے، لیکن یہ تو سب کی آرزو ہونی چاہیے، لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو دعا ہے، آپ کو میں نے مولا کا فرمان سنایا ہوا ہے کہ جو بغیر عمل کے دعا مانگتا ہے ایسے ہی جیسے بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے۔ تو اگر دعا بڑی ہے تو پھر محنت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے،
اگر محنت بڑھے گی تو امید بھی بڑھا لو، اگر امید زیادہ کرنی ہے پھر محنت بھی زیادہ کرو۔ انہوں نے انورسلی پروپورشنل کر دیا، امید ٹاپ کی ہے، کام جو ہے وہ کر رہے کوئی نہیں۔ تو یہ امام عیناً وہی باتیں ہیں جو قرآن میں۔ اب دیکھیں یہ جو دو روایتیں ہیں یہ آپ کو کسی تفسیر میں شاید اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر روایتی تفسیریں شاید نہ ملیں، شاید ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت کے نیچے وہ تمام روایات مثلا ہمیں مل جائیں گی جو اس آیت سے مربوط ہو، نہ بکھری ہوئے روایات۔ انسان اگر قرآن سے اچھی طرح آشنا اور مانوس ہو تو جہاں بھی روایت پڑھے گا خود ہی لنک ڈھونڈ لے گا اس کا اس آیت کے ساتھ، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، خود ہی وہ دماغ قائم کر دے گا کہ اس آیت میں جو موضوع ڈسکس ہوا تھا اس روایت میں اس سے زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کیا گیا۔ من رجا شیئا عمل لہ، جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ ومن خاف من شیئا، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے، ہرب منہ، اس چیز سے بھاگتا ہے دور۔ کسی جگہ میں کسی کو بتایا جائے جہاں تم بیٹھے ہو، جس تم زبردست قسم کے لگژری صوفے پہ بیٹھے ہو اس کے نیچے بم ہے، ایسے چھوڑ کے اٹھے گا، ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے بیٹھنے کا ارادہ ہو، مساج کروا رہا ہوں، ایسے جمپ لگا کے اٹھے گا جیسے کیا ہو گیا۔ من خاف من شیء ہرب منہ، جو کسی چیز سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے اس سے۔ ومن رجا شیئا عمل لہ، اور جسے کسی چیز کی امید ہوتی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ ایک بندے کو ڈاکٹر جواب دے دیں تیرا کوئی علاج نہیں، بیچارہ گھر بیٹھ جائے، سارے ڈاکٹر کو چیک کروا کے اس سے کوئی بندہ کہے کہ نا ایک ڈاکٹر ہے فلان شہر میں، وہ تمہارا علاج کر سکتا ہے، وہ وہی بیٹھ کے کہے یا اللہ میرے علاج کو کامیاب فرما۔ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ کامن سینس کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کا ایڈریس تلاش کرے، کوئی کانٹیکٹ اس سے ہو سکتا ہے، ٹائم لینا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہے، فلان لینی ہے تو وہ لے لے۔ اگر معاملہ سنگین ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے تو کیا کرے گا؟ اگر بائی روڈ جاتا ہے بائی روڈ جائے گا، ورنہ بائی ٹکٹ لے گا۔ اگر دوسرے ملک میں ہے جس کی دسترس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ویزا لگوا کے دوسرے ملک میں پہنچ جائے گا۔ یہ سارا کا سارا عمل ہے، یہی تو بات ہے سمپل سی۔ لیکن دنیا کے معاملات میں سب یہی کرتے ہیں، دین کا معاملہ آتا ہے کام نہیں کرنا، امید ہمیں بہت۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم کیسے لوگ ہو؟ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی عمل نہیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 اور 2 روایات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو پوری پکچر جو اللہ تعالیٰ، یہی تو ہدایت ہوتی ہے، یہی تو گائیڈنس ہوتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ہم نے آئیڈیل سچویشن رکھ دی، میرٹس تمہارے سامنے رکھ دیے، اب تم اس میدان میں کتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، کون سے نمبر پہ تم نے آنا ہے اس ریس میں؟ فاستبقوا الخیرات کی ریس میں، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ جب امام آئیں گے تو پھر ہم حال دل سنائیں گے، تو پھر سنائیں گے۔ تم خود کیا کر رہے ہو؟ ہر شعر کو ایک ہی طرف نہیں، بندہ کہے اچھا یہ کتنی اچھی بات کی، جب امام آئیں گے حال دل سنائیں گے، اس سے کوئی یہ میسج لے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف حال دل لکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے کتاب میں، تاکہ جب امام آئے تو پڑھ کے سنا دیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بے عملی کی ترغیب اگر اس سے کوئی بندہ لے لے تو غلط ہو جائے گا۔ ہاں جب آئیں گے تو ان کو بھی سنائیں گے، لیکن کم از کم ان کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ جو ہمارے بس میں تھا ہم کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، پھر تو چلو بات ہے، لیکن خود کچھ کیا ہی نہیں ہوا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا،
وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرٹ بھی بیان کیا، اور وہ جن مومنوں کو کہا جا رہا تھا تم نے ماہ حرام میں وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی ماہ حرام میں، تو اب ہمارا انجام کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک کلی فارمولہ دیا کہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور ان کو ایک مثلاً اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے غلط کام ہوا وہ اپنی جگہ پر، غلطی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، نہیں، اللہ کی رحمت کی انہیں امید رکھنی چاہیے، چونکہ ان کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں۔ تو غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب اتنے ٹینس حالات ہوں، حالات جنگ ہوں، تو بڑی توقع ہوتی ہے، بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم ایک ہی آیت کو پڑھ سکے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جو باتیں اس میں تھی وہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہو گئی ہوں گی، اور اگلا جو سیٹرڈے ہے وہ میں نہیں ہوں گا، سفر میں ہوں گا، اور تو واپس جانا ہے، لیکن رات کو بہت لیٹ نائٹ آؤں گا، تو اگلے سیٹرڈے کو درس نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ۔ اس سے اگلے سیٹرڈے کو خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو یہ درس ہوگا، اور ہم انشاءاللہ آگے اس کو جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی آیات سے اور محمد و آل محمد کے فرامین سے انس، آشنائی، محبت، شوق اور ذوق ہمیں عطا فرما، اور ان کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان میرے خیال ٹائم ہو چکا ہے، صلوات پڑھ دیں پھر محمد و آل محمد۔